بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ الفعلیۃ جملہ فعلیہ۔ آج یہاں سے جملہ فعلیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس سبق سے پہلے بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، نومیر کے اندر، فارسی قواعد و انشاء کے اندر، اور بھی جگہوں پر آپ پڑھ چکے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو، جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ جملہ فعلیہ ہے، اور جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب کچھ مثالیں دی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ الامثلہ، مثالیں۔ پہلی مثال لمع البرق۔ لمع یلمع کا معنی ہوتا ہے چمکنا، فعل ماضی ہے لمع۔ البرق بجلی، لمع البرق بجلی چمکی۔ نمبر 2 عوى الذئب۔ عوى یہ بھی فعل ماضی ہے۔ الذئب کا معنی بھیڑیا۔ عوى کا معنی ہوتا ہے تھوتنی اٹھا کر مسلسل چیخنا چلانا۔ جیسے کتے رات میں کبھی دیکھا ہوگا منہ اٹھا کر لگاتار بولتے رہتے ہیں، ایسے ہی بھیڑیے بھی کبھی منہ اٹھا کر لگاتار چیختے ہیں۔ تو عوى الذئب بھیڑیا چیخا، بھیڑیا چیخا۔ یسقط الثلج۔ سقط یسقط کا معنی ہوتا ہے گرنا، اوپر سے نیچے گرنا۔ الثلج معنی ہوتا ہے برف۔ یسقط الثلج برف۔ تو یہ جو برف سردی کے موسم میں پڑتی ہے اسے عام طور سے لوگ مؤنث بولتے ہیں کہ بہت برف پڑ رہی ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں کشمیر میں؟ پڑ رہی ہے یا پڑ رہا ہے؟ پڑ رہی ہے، عموماً یہی بولا جاتا ہے، بہت زیادہ برف پڑ رہی ہے۔ تو یسقط الثلج برف گر رہی ہے، اور نارمل جو برف ہے جو کھایا جاتا ہے، استعمال میں آتا ہے، اس کو مذکر ہی بولتے ہیں کہ لاؤ تھوڑا سا برف اور ڈال دو، اپنے یہاں اپنے علاقے میں۔ باقی اور علاقوں میں برف کو مؤنث بولتے ہیں۔ یسقط الثلج برف گر رہی ہے، برف گر رہی ہے، پڑ رہی ہے۔ یہ مراد وہی برف ہے جو سردی کے موسم میں اوپر سے زمین پر گرتی ہے۔ یشتد الحر۔ اشتد یشتد کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا۔ البرد، البرد معنی ٹھنڈک، سردی۔ یشتد البرد ٹھنڈک سخت ہو رہی ہے، ٹھنڈ سخت ہو رہی ہے۔ پھر ہے اقطف الوردۃ۔ قطف یقطف کا معنی ہوتا ہے توڑنا، پھل توڑنا، پھول توڑنا۔ اقطف واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ اقطف میں توڑتا ہوں، الوردۃ گلاب کا پھول۔ اقطف الوردۃ میں گلاب کا پھول توڑتا ہوں۔ پھر مثال نمبر 6 ہے خذ الکتاب۔ اخذ یأخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا، اسی سے فعل امر ہے، تأخذ سے بنا خذ۔ خذ الکتاب تو کتاب پکڑ یا کتاب لے۔ البحث بحث۔ دیکھیں نعرف مما تقدم ان كل مثال من الامثلة السابقة يسمى جملة مفیدة۔ نعرف مما تقدم، ہم جانتے ہیں، مما اس سے، تقدم جو گزرا، جو بحث پیچھے گزر چکی ہے، جو باتیں آپ اس کتاب میں پہلے پڑھ چکے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ نعرف مما تقدم جو گزر گیا ہم اس سے جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ان کل مثال من الامثلة السابقہ کہ گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک مثال یسمى کا نام رکھا جاتا ہے جملۃ مفیدۃ، جملہ ما سبق میں جو گزرا ہم اس کے ذریعے یہ جانتے ہیں کہ گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک مثال کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ جملہ مفیدہ کا بیان آپ کو شروع میں ہی پڑھا دیا گیا ہے۔
تو یہ جو گزری ہوئی مثالیں کہا اس سے یہی 6 مثالیں مراد ہیں جو ابھی پڑھی ہیں، لمع البرق والذئب وغیرہ، کہ گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک مثال کا نام جملہ مفیدہ وہ جملہ ہے جس کو سننے کے بعد سامع کو فائدہ تامہ حاصل ہو، کوئی پوری خبر پوری بات معلوم ہو۔ تو جو گزرا اس کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک کا نام جملہ مفیدہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں یہ جملہ مفیدہ ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ ترکیب یفید السامع فائدۃ تامۃ، لِأَنَّهُ ترکیب اس لیے کہ یہ ایسی ترکیب ہے یفید السامع جو سامع کو فائدہ دیتی ہے، فائدۃ تامہ، کیسا؟ فائدہ تامہ، اس لیے کہ یہ ایسی ترکیب ہے جو سامع کو فائدہ تامہ دیتی ہے، پورا فائدہ دیتی ہے، مکمل فائدہ دیتی ہے۔ آپ ان 6 ترکیبوں میں سے کوئی سی بھی ترکیب دیکھ لیں۔ خذ الکتاب، تو کتاب پکڑ، پوری بات معلوم ہو گئی، فائدہ تامہ حاصل ہوا۔ یا مثال نمبر 3 دیکھ لیں، یسقط الثلج، برف گر رہی ہے، آپ کو ایک خبر معلوم ہو گئی کہ برف پڑ رہی ہے، اور موسم بھی ایسا ہے، نومبر کی 3 تاریخ ہے آج، کچھ علاقے وہ ہوں گے جہاں برف واقعی پڑ رہی ہوگی۔ کشمیر میں شروع ہو گئی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ چلیں، اس لیے کہ یہ ایسی ترکیب ہے جو سامع کو فائدہ تامہ پہنچاتی ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْجُمَلَ، اور جب ہم نے ان جملوں میں غور کیا، اور جب ہم نے ان جملوں میں، یا جب ہم ان جملوں میں غور کریں، وجدنا كل واحدة منها مرکبة من فعل وفاعل، تو ہم ان میں سے ہر ایک کو مرکب پائیں گے فعل اور فاعل سے، یا ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مرکب پایا فعل اور فاعل سے۔ تو آپ دیکھ لیجئے 6 کے 6 جملے اوپر موجود ہیں، مثال کے طور پر جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ہر جملہ فعل اور فاعل سے مرکب ہے۔ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ مَبْدُوءَةٌ بِفِعْلٍ، اور اس لیے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے، اس لیے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے۔ آپ دیکھ لیجئے، لمع، عوا، یسقط، یشتد، اقطف، خذ، یہ سب فعل ہیں، اس لیے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے، تو سما جملتاً فعلیہ، اور اس وجہ سے کہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جملوں میں سے ہر ایک جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ القاعدہ، قاعدہ نمبر 11، یہاں سے جملہ فعلیہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کل جملۃ تترکب من فعل وفاعل تسمى جملۃ فعلیۃ، کل جملۃ، ہر وہ جملہ، تترکب جو مرکب ہو، من فعل وفاعل، فعل اور فاعل سے، تسمى جملۃ فعلیۃ، اس کا نام جملہ، ہر وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو اس کا نام جملہ، تعریف کرو ایک بار۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں پھر ہیں تمرینات۔ اب یہاں سے تمرینیں شروع ہو رہی ہیں، دیکھیں۔ نمبر 1، کون جملاً فعلیتاً، فعلیہ جملے بناؤ۔ کیسے جملے؟ اسمیہ نہیں بلکہ فعلیہ جملے، بوضع فاعل، فاعل رکھ کر، للافعال الآتیہ، آنے والے فعلوں کے لیے، آنے والے فعلوں کے لیے فاعل رکھ کر فعلیہ جملے بناؤ، یعنی آگے فاعل آ رہے ہیں، افعال آ رہے ہیں، آگے افعال یعنی فعل آ رہے ہیں، فاعل آپ کو رکھنا ہے، فعل دیے گئے ہیں کتاب میں، فاعل آپ کو لگانا ہے، وہاں پر فاعل لگا کر آپ جملہ فعلیہ بنائیں گے۔ دیکھیں، مالا کیا ہے؟ مالا، تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں مالا یمیلو کا معنی ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا،
مال الغصن، مال الغصن مانے ٹہنی شاخ، مال الغصن شاخ جھکی، ٹہنی جھکی. پھر ہے غردہ سمیر، کیا ہے غردہ، کیا لگائیں گے فاعل یہاں، غرد العصفور گوریا چہچہائی، فعل ماضی ہے. انکسر، انکسر ینکسر کا معنی ٹوٹنا، انکسر الزجاج، الزجاج معنی شیشہ، انکسر الزجاج شیشہ ٹوٹا. پھر ہے اسمر، اسمر یسمر، اسمار کا معنی ہوتا ہے پھل دینا، اسمر اکرما کے وزن پر ہے، باب افعال سے فعل ماضی، پھل دیا. اسمر الشجر، اسمر الشجر درخت نے پھل دیا. پھر ہے ینتصر، ینتصر کا معنی مدد کرنا، ینتصر الوالد، ینتصر الوالد یہ فعل مضارع ہے. اب اس مثال میں اگلا بھی فعل مضارع ہے. پھر ہے یتمزق، تمزق الحمدللہ رب العالمین، تمزق یتمزق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، چیر چیر ہو جانا. یتمزق فاعل لگانا ہے، یتمزق الثوب، یتمزق الثوب کپڑا پھٹ رہا ہے، فعل مضارع ہے، کپڑا پھٹ رہا ہے، یہاں فاعل لگ گیا. پھر ہے یشکو، شکا یشکو شکایت کرنا. یشکو طفلو، یشکو طفلو بچہ شکایت کر رہا ہے یا کرتا ہے. یا یشکو المریض، مریض شکایت کر رہا ہے. پھر احترق یہ فعل ماضی ہے، احترق یحترق، احتراق معنی جلنا. احترق الحطب لکڑی جلی، احترق الحطب لکڑی جلی. پھر یستف، استفا یستف استفاف کا معنی ہوتا ہے صف بندی کرنا، صفے بنانا، صفے باندھنا، جیسا کہ ہم نماز کے لیے صفے بناتے ہیں باندھتے ہیں. تو یستف الناس، یستف لوگ صف بناتے ہیں. یا یستف المصلون نمازی لوگ صف بناتے ہیں. ینتفی، انتفا ینتفی، انتفا کا معنی ہوتا ہے بجھنا. ینتفی المصباح چراغ بجھ رہا ہے، چراغ بجھ رہا ہے. تشرق، اشرق یشرق، اشراق کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا. تشرق الشمس سورج روشن کر رہا ہے، سورج روشن کر رہا ہے. پھر ہے ضحکہ، ضحکہ معنی ہنسا. ضحک الولد، ضحکہ سبیو کہہ لو یا ولد لے لو. ضحک الولد لڑکا ہنسا. تو ان فعلوں کے بعد آپ کو فاعل رکھنا ہے اور جملہ فعلیہ بنانا ہے. ہم نے فاعل لگا کر بتا دیا. پھر ہے تمرین نمبر 2، قوّن جملاً فعلیۃً، فعلیہ جملے بناؤ. اتنا اور دیکھ لیں آگے والا، جملہ فعلیہ جملے بناؤ، ٹھیک ہے. یجیء فیہا جن میں آئے کل اسم من الاسماء الآتیہ آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم. ایسے فعلیہ جملے بناؤ جن جملوں میں آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم آئے. کیسے؟ فاعلا لفعل ماضٍ، فعل ماضی کا فاعل بن کر، فعل ماضی کا آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم فعل ماضی کا فاعل بن کر آئے. یعنی جو اسم آگے دیے ہیں ان کو فاعل بنانا ہے. ان کو کیا بنانا ہے؟ آگے اسما دیے ہیں نظر آ رہے ہیں، کیا ہیں پڑھ کر بتاؤ ذرا. ارے چلو ٹھیک. الہلال و النجوم، یہ جو اسما دیے ہیں ان میں سے ہر ایک اسم فاعل بن کر آئے فعل ماضی کا، تو پتہ لگا آپ کو فعل ماضی لے کر آنا ہے، اور جو اسم لکھے ہوئے ان کو فاعل بنانا ہے. تو دیکھو الہلال ہے، آپ لکھ سکتے ہیں طلع الہلال، نیا چاند نکلا. طلع الہلال چاند نکلا. النجوم، لمعت النجوم، النجوم جمع مؤنث جمع مکسر ہے تو اس لیے لمعت لائیں گے، مؤنث کا صیغہ. لمعت النجوم، لمعت، اور لمع بھی جائز ہے اس میں، آپ ہدایت النحو کے اندر پڑھیں گے آئندہ سال انشاءاللہ. لمعت النجوم ستارے چمکے. المصباح، انطفأ المصباح چراغ بجھا.
انطفأ المصباح چراغ بجھا، یا ضاء المصباح چراغ نے روشنی دی، چراغ روشن ہوا۔ الظلام تاریکی، اس کے ساتھ فعل ماضی لے کر آؤ، عم الظلام، عما ہے نا، عما یتساءلون عین سے وہی عما ہے، عما یا عمو کا معنی ہوتا ہے عام ہونا، پھیلنا، عم الظلام تاریکی پھیل گئی، تاریکی پھیل گئی، یا جاء الظلام تاریکی آ گئی۔ ادی کو مانے مرغا، صاحت دی کو، صاحت صاد کے ساتھ، صاحا یسیح کا مانا چیخنا، بانگ دینا، صاحت دی کو مرغے نے بانگ دی۔ الاسد زأر الاسد، زأر یزأر کا مانا ہوتا ہے دہاڑنا، شیر کا دہاڑنا، آواز نکالنا، زأر الاسد شیر نے آواز نکالی یا شیر دہاڑا، شیر دہاڑا۔ الذئب ابھی پیچھے پڑا ہے، لگا دو بھائی، عوض ذئب، عوض الحمار، الحمار سے پہلے کوئی فعل ماضی لے کر آؤ جی، بہت سارے فعل ماضی اس کے ساتھ لگ جائیں گے، ارشاد فرمائیں۔ خرج الحمار، جاء الحمار، ذهب الحمار، اکل الحمار، شرب الحمار، وغیرہ وغیرہ جو بھی چاہو۔ اکل الحمار گدھے نے کھایا، یا گدھا آیا، یا گدھا گیا، بس قرأ الحمار مت لکھنا۔ چلیں تو آپ حضرات یہ بنا کر لائیں۔